پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ان میں ابو جہل کی رائے بھی تھی۔ اسی پر اتفاق ہوا، اعلان ہوا کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، آپ کو قتل کیا، اس کو ہم 100 اونٹوں کا انعام دیں گے، 100 اونٹوں انعام کے طور پر اس کو نوازیں گے۔ انعام کے لیے ہر ایک تیار تھا۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ ہجرت کر لیجئے یہاں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر اور حضر کے ساتھی، اپنے یار، اپنے ساتھی، اپنے غار کی رفاقت رکھنے والے، اپنی نبوت کی تصدیق کرنے والے، معراج کی سفر کی تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا۔ ان کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر اندر سے نکلے، فرمانے لگے، نبوت والا چہرہ دیکھ کر فرمانے لگے، اللہ کے رسول آپ ابو بکر کے دروازے پر ہیں، آپ حکم دے تھے۔ صدیق اکبر ابو بکر قحافہ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، ہم نے ہجرت کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدیق اکبر نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا تھا، 2 اونٹنیوں کو پالا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اللہ کے رسول یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ کا جی چاہے اپنے لیے سفر کی سواری کے طور پر منتخب فرما لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان اونٹنیوں کو خریدوں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا فداک ابی و امی، اللہ کے رسول آپ پر میرا مال، میری جان، میرے ماں باپ، میرے سب کچھ قربان ہو، آپ کو خریدنے کی کیا ضرورت، میں آپ کا غلام آپ کے لیے حاضر، میرا مال آپ کے لیے حاضر، میری جان آپ کے لیے حاضر، یہ آپ کے لیے تو ہم نے پالی ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی پیش فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کافر آپ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی رسالت کی تصدیق تو نہیں کرتے تھے، لیکن کافر آپ کی صداقت کی، آپ کی ایمانداری کی، آپ کی امانت داری کی، آپ کی سچائی کی تصدیق ہر وقت کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، کیا تم مانو گے؟ تو پہلے تو انہوں نے اپنی قوت طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پالیسی بڑی مضبوط ہے، کسی قوم کی، کسی لشکر اور قبیلے کی جرت نہیں کہ وہ ہم پر حملہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس بات کو ماننا پڑے گا، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی زبان مبارک سے آج تک کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ لبثت فینا عمرا 40 سنۃ، آپ نے ہمارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، ہم نے آپ کے چہرے مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان نبوت سے آج تک ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کی واپسی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر لٹا دیا کہ علی جب صبح ہو تو لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک کافروں نے گھیر لیا، اس کے اوپر سے بھی کافر، اس کے ارد گرد بھی کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے نہیں دینا، نعوذ باللہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور باقاعدہ طور پر اعلان ہوا کہ جس نے محمد رسول اللہ کو قتل کیا
اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ انعام کی لالچ میں آ کر ہر ایک بہادر تیار ہوا، اس لالچ میں کہ ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ آج کل کے زمانے میں کروڑوں کی مالیت رکھنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا، رات کے اندھیرے میں ہجرت کا سفر شروع کیا، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، باہر نکلے، دیکھا تو ارد گرد کافر کھڑے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے محبوب زمین سے مٹی اٹھاؤ، ریت اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینکو۔ اٹھا کر پھینکنا آپ کا کام ہے، ہاتھ آپ کے ہوں گے، اٹھانا آپ نے ہے، پھینکنا آپ نے ہے، اور ان کی آنکھوں کا تک، ان کے چہروں تک پہنچا کر ان کو اندھا کرنا، ان کی آنکھوں کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ یہ آنکھوں سے مٹی جھاڑتے رہیں گے، میں اپنی ربوبیت کے ماتحت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکالوں گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب یہ مٹی آپ نے پھینکی لیکن ان کی آنکھوں کو اندھا میں نے کیا، ان کے درمیان سے آپ کو میں نے نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، ہاتھ مبارک میں، مٹھی مبارک میں مٹی اٹھائی، ان کی طرف پھینکی، اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو یوں اندھا کیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنی آنکھوں سے مٹی جھاڑتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر اور حضر کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک غار تک پہنچے، جس غار کا نام غار ثور ہے، وہاں پر 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرتے رہے۔ غار کے اندر یہاں سے صدیق اکبر کی اولاد میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے اولاد ہیں۔ انہوں نے کسی نے کھانے کی ڈیوٹی لی، کسی نے بکریاں چرا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اور حضرت ابو بکر تک 3 دن اور 3 راتیں کھانا اور دودھ پہنچاتے رہے۔ کافر تلاش میں رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کا لشکر غار ثور کے بالکل قریب جا کر پہنچا۔ غار ثور کے اوپر، غار ثور کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور نیچے حضرت صدیق اکبر کو محسوس ہوا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافر تو ہمارے غار تک پہنچ چکے ہیں، ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، ہم کہیں قید و بند میں نہ آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی تعبیر قرآن نے جن الفاظ کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، اس قال لصاحبہ، جب ان کے صاحب صدیق اکبر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو غار پر آ چکے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی، اے ابو بکر گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار کے میدان، غار کے اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ بدر میں اللہ کو پکارا، احد میں اللہ کو پکارا، تبوک میں اللہ کو پکارا، حنین میں اللہ کو پکارا، خیبر میں اللہ کو پکارا، طائف کے میدانوں میں اللہ کو پکارا۔ ہر جگہ پر اللہ کو آپ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ آج ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے، ہم اپنی مشکلات میں، اپنے مصائب میں، اپنی پریشانیوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی تعبیر کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آمد کے ساتھ اللہ کو پکارنا سکھایا ہے۔ پہلے مرحلے پر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، رات کے اندھیروں میں اللہ پکاروں کو سننے والا ہے، سمندروں کی طغیانی کو اللہ چلانے والا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کا مالک اللہ ہے، زمین کی سطح کا مالک اللہ ہے، آسمانوں کی بلندیوں کا مالک اللہ ہے۔ غار ثور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ سانپ کے ڈسنے سے صدیق اکبر کو لعاب نبوت سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ خیبر کے مقام پر مدد کرنے والا اللہ ہے۔ احد میں فتح دینے والا اللہ ہے۔ خیبر میں فتح دینے والا
اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر کھڑے ہو کر نبوت دینے والا اللہ ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں بچانے والا اللہ ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ و جاویدار رکھنے والا اللہ ہے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر شاہ مصر بنا